ہمت نہیں ہے مجھے میں اب دوبارہ سے ری بلڈ کرنے کی، دوبارہ سے کوئی بھی رشتہ رکھنے کی، دوبارہ سے کوئی بھی اپنے لیے لائف کا مقصد بنانے کے لیے، دوبارہ سے میری اپنی لائف میں کوئی نیا بزنس یا نیا ریلیشن شپ، نئی سٹی میں جانا، نئے گھر میں جانا، پرانے تعلقات سے نکلنا، نئے تعلقات میں قدم رکھنا، میرے اندر ہمت نہیں ہے. تو پھر آپ تو نا امید ہو گئے، اور نا امیدی اللہ کو پسند نہیں ہے. ٹاپک ہے کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے. کسی نے نہیں بولا کہ سب کچھ کرنا آسان ہے، بٹ ہمت ہے تو سب کچھ ہے. یہ ٹاپک ہے آج، اور آج ہم یہ ڈسکس کرنے والے ہیں. اسٹے ٹیون، کیونکہ ہمت کے بارے میں بات کریں گے تو ہمت سے آپ کی لائف سے جڑے ہوئے بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ رنگ لائیں گے. ویلکم بیک ٹو سیدہ اشرف بلاگ. آج کا بلاگ ہے 1 منٹ. ہمت. بہت سارے لوگوں نے مجھے بھیجا ہے کہ ہمت نہیں ہے مجھ میں دوبارہ سے ری لوکیٹ ہونے کی، ری بلڈ ہونے کی، اپنا بزنس دوبارہ سٹارٹ کرنے کی، اپنے اسپاؤس کے ساتھ ہمت جکڑے رکھنے کی، کیونکہ وہ مجھے مسٹریٹ کرتا ہے. اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی مجھ میں ہمت نہیں رہی، اور بہت مشکل ہے. آپ اتنا آسانی سے کہہ دیتی ہیں. میں نے کبھی یہ تو نہیں کہا نا کہ یہ بہت آسان ہے. میں نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ ایسے کر لیں گے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ کوشش کریں. ہمت. دیکھیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں نا، اللہ سے صبر نہ مانگو، اللہ سے ہمت مانگو. کیونکہ اگر صبر مانگ لیا تو آپ اسی پوزیشن میں بیٹھے رہو گے. اللہ نے صبر دے دیا، آپ بیٹھے رہو گے بھائی، اسی سچویشن میں پڑے رہو گے. اور اگر آپ ہمت مانگتے ہو نا، تو آپ اس سچویشن سے لڑنا سیکھ جاتے ہو، اس سچویشن سے نکلنا سیکھ جاتے ہو، اس سچویشن کو آپ وائنڈ اپ کرنا سیکھ جاتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دے دی اس سچویشن سے نپٹنے کی. ہمت آپ کو جوڑے رکھتی ہے امید سے، اور امید اللہ کی پسندیدہ نعمت ہے کہ ہم امید، جن لوگ کے ساتھ امید ہوتی ہے نا، وہ ایک نعمت ہے. جو امید کو کھو بیٹھتے ہیں نا، بڑے بزدل ہوتے ہیں. امید پہ آپ کی دنیا قائم ہے. جب آپ امید ہی چھوڑ دو، چاہے آپ ہزاروں دفعہ کچھ سٹارٹ کریں، چاہے ہزاروں دفعہ ریلیشن شپ ٹوٹے بنے، دوبارہ جڑے، ٹوٹے بنے، دوبارہ جڑے، ریلیشن شپ ہو، بزنس ہو، آپ کے ریلیٹیو سے تعلقات ہوں، آپ کے بچوں کا مستقبل بار بار ڈوب رہا ہے اٹھ رہا ہے، بچوں کی عادتیں خراب ہو رہی ہیں، بچوں کو دوبارہ آپ گھسیٹ کے لے کے آ رہے ہیں. آپ اپنے اسپاؤس کے مسائل ہیں، جی اسپاؤس آج کل بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں. ریلیشن شپ ویک ہو گئے ہیں کیونکہ سب لوگوں نے ہمت چھوڑ دی ہے. اور یہی میسج مجھے آ رہا ہے، ہمت ٹوٹ گئی ہے، ہمت نہیں رہی ہے. آپ کی ہمت جو ہے وہ آپ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن جڑنے کے بعد ہی آئے گی، کیونکہ ہمت اللہ میاں دیتے ہیں. ہمت آپ کو کبھی کسی انسان سے نہیں مل سکتی، ہمت آپ کو کسی یہ انوائرمنٹ سے نہیں مل سکتی. ہمت اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دیتی ہے جب آپ اس کے یہاں سجدہ کرتے ہو اور اس سے ہمت مانگتے ہو. ایک پوائنٹ ادھر آپ کلیئر کر لو کو آپ کو ہمت صرف اللہ کی ذات سے کنیکشن مضبوط کرنے کے بعد ملتی ہے. آپ کو کوئی بھی انسان یا کوئی بھی پیسہ جو ہے اس سے آپ ہمت خرید نہیں سکتے، چھین نہیں سکتے، لے نہیں سکتے. کوئی انوائرمنٹ ہو، کہیں گیدرنگ ہو، آپ کو انکریجمنٹ ضرور ملے گی اگر آپ کے سراؤنڈنگز بیسٹ ہیں، اچھے ہیں، لوئل ہیں، کلین ہیں، آپ کے لیے اچھی انٹینشنز رکھتے ہو. بٹ آپ کو ہمت صرف اللہ میاں کی ذات ہی دے سکتی ہے. تو جب آپ کو میں بولوں کہ ہمت کرو تو اللہ کی طرف واپس چلے جاؤ، اللہ سے اپنا رجوع کر لو، اللہ سے اپنے لیے ہمت مانگو، اللہ سے بات کرو، تہجد میں جاؤ، قرآن ریسیٹیشن سٹارٹ کرو. آپ کی آدھے سے زیادہ ہمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن میں آنا شروع ہو جاتی ہے. جب آپ کے پاس ہمت آتی ہے تو آپ کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور کانفیڈنس آپ کا بوسٹ ہونے لگتا ہے. تب آپ وہ والے فیصلے بھی لینے شروع ہو جاتے ہیں جو واقعی ناکام دکھنے والے ہوتے ہیں، بٹ آپ ان کو کرتے ہو کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوتی ہے. اب آپ کے ذہن میں پازیٹیوٹی آتی ہے، اب آپ کا ذہن کہتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. اور اللہ پہ جب بھروسہ
آپ کا مضبوط ہو جاتا ہے. اللہ پہ آپ جب بہت زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہو تو آپ کی ہمت جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے, آسمان چھو جاتی ہے, کیونکہ آپ کے پاس جو ریزلٹس ہے وہ اللہ کے یہاں آپ سوچتے ہو کہ یہ اللہ میرے لیے کر دے گا. آپ نے اللہ کے یہاں حوالے کر دیا کہ میں نے ہمت ڈالی, میں نے کوشش کی, میں نے ایکشنز اس میں ڈالے, میں نے اپنی نیت اس میں ڈالی, اب میں نے اپنے پیور انٹینشنز اس میں ڈالے, اب میرے اللہ آپ اس کا ریزلٹ دو گے. آپ اتنے ایمان, پختہ ایمان, اتنے فیتھ, اتنے ٹرسٹ سے اپنے اللہ سے مطالبہ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے بندے نے اتنی ہمت کی, اتنی انٹینشن لگائی, اتنی پیورٹی دی, اتنی خوبصورتی سے اس نے اپنے آپ کو جوڑے رکھا. حق بنتا ہے اس کو دینا, حق بنتا ہے اس کا پورا کرنا. اور جہاں وہ چیز آپ کی پوری نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ تو نے بہت کچھ کیا بٹ یہ تیرے لیے اچھا نہیں ہے, اور اسی کا صلہ دے رہا ہوں کہ تجھ سے یہ نکمی چیز ہٹا کے تجھے اچھی چیز کی طرف لے کے جا رہا ہوں, کیونکہ تو نے اتنی ہمت کی, تو نے اتنا مجھ سے لگاؤ کیا, تو نے اتنا مجھ سے مانگا, اس بنا پہ میں تجھے یہ سارا کچھ دے رہا ہوں اور تجھ سے وہ لے رہا ہوں جو تیرے حق میں بہتر نہیں ہے. تو جب بھی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے, یہ نہ بولے کہ یہ کیوں نہیں ہوئی, یہ نہ بولے کہ اس کی یہ غلط طریقہ تھا, یہ نہ بولے کہ میرے سے یہ چیز غلط کیوں ہو گئی ہے. ان چیزوں پہ آپ لوگ جو ہے اپنے آپ کو صحیح کرتے ہو, انہی چیزوں کی وجہ سے آپ کے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے, انہی چیزوں کی وجہ سے آپ کی ہمت بندے رکھتی ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس میں اور حوصلہ ڈالتے ہیں, اور کانفیڈنس ڈالتے ہیں, اور آپ کی ہمت بڑھاتے ہیں, کیونکہ آپ کو وہ چیزوں میں آگے راستے میں پازیٹیوٹی نظر آنے لگتی ہے. اور جب آپ کی پازیٹیوٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں نا کہ آپ شکر الحمدللہ بول رہے ہو, آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہو, آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فیتھ میں, ٹرسٹ میں, یقین میں اپنے کام جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہو, تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو آپ کے لیے بہتر کر دیتے ہیں. اور آپ کی جو دعا ہوتی ہے نا کہ یا اللہ تعالیٰ میں یہ کام سر انجام دینا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, اس میں میرے لیے بہتری ڈال, تو تب اللہ تعالیٰ کی بہتری اس میں آتی ہے. یا اللہ میرے لیے کر دے تو جو میرے لیے بہتر ہے. ایسے پھر نہیں ہوتا, یا اللہ میں یہ کام سر انجام دینے لگی ہوں یا لگا ہوں, اس میں میرے لیے بہتری ڈال دے. یہ ہمارا اصل طریقہ ہے ہمت جوڑے رکھنے کا. یہ جو آپ لوگ کہتے ہو نا کہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, اس کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. کسی نے نہیں کہا کہ یہ بڑا آسان ہوتا ہے. کوئی بھی دیکھیں, کوئی بھی ریلیشن شپ ہو, کوئی بھی بزنس ہو, کوئی بھی کام ہو, کوئی بھی رشتہ ہو, وہ آپ کو اتنی تکلیف دیتا ہے, وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے, وہ آپ کے برین کے وائر جو ہے, اسٹرنگز جو ہے وہ جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے. آپ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی ہو کہ آپ اس چیز کو جو ہے فیس کر سکو یا اس کے لیے اگلا قدم اٹھا سکو. آپ ایک جگہ پہ بالکل سٹک ہو جاتے ہو, آپ بالکل آپ کا فوکس خراب ہو جاتا ہے. بٹ آپ نے واپس آنا ہے, آپ نے لڑنا ہے اس چیز سے, آپ نے اپنے لیے راستے بنانے ہیں. آپ بناؤ گے, کوئی نہیں آ کے آپ کے لیے بنائے گا. میں اٹھ کے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کروں گی. آپ کی ماں آپ کو حوصلہ دے گی بٹ کرنا آپ نے, آپ کا باپ آپ کو حوصلہ دے گا بٹ کرنا آپ کو ہے, آپ کے بھائی بہن آپ کو حوصلہ دیں گے بٹ کرنا آپ کو ہے, سپورٹ ملے گا بٹ کرنا آپ کو ہے. آپ کا اسپاؤس, آپ کے بچے, آپ خود, جب تک آپ اس چیز کو نہیں کرنا چاہو گے, آپ کے الفاظ یہ نیگیٹو ہوں گے نا کہ ہمت نہیں رہی, اب دوبارہ نہیں کر سکتے. یار اگر آپ پچھلے زمانے میں چلے جائیں, ہمارے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, باقی انبیاء تھے, کتنی دفعہ انہوں نے ہجرتیں کی ہیں, کتنی دفعہ انہوں نے دوبارہ ری سٹارٹ لیا ہے, کتنی دفعہ انہوں نے گھر بنائے ہیں, چینج کیے ہیں, کتنی دفعہ انہوں نے رشتے جو ہے وہ خراب ہونے کے بعد دوبارہ جوڑے ہیں. کیا ان کا ہمارے لیے کافی نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے؟ کیا وہاں سے ہم نہیں سیکھ رہے ہیں؟ چلے آپ لوگ جو ہے کہتے ہیں ہم نئے زمانے کے, آپ نئے زمانوں کے حساب سے جانا چاہ رہے ہیں, تو کیا نیا زمانہ جو ہے وہ ہمارے زمانے یا اس زمانے سے بہتر ہے کہ مایوسی میں جا چکا ہے, ہمت نہیں رکھ رہا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں, اتنے بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو. حادثات میں ان کی فیملی کے لوگ کی ڈیتھس ہو چکی ہیں, وہ اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ چکے ہیں, ان سے چلے گئے ہیں, ان کا دماغی جو حالت ہے وہ ختم ہو چکا ہے, وہ ڈسٹروائے ہو چکے ہیں, بٹ وہ آج بھی جی رہے ہیں ٹوٹے پھوٹے گھروں میں, وہ آج بھی عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں, وہ آج بھی رمضان سیلیبریٹ کر رہے ہیں, وہ آج بھی رشتے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, وہ آج بھی شادیاں کر رہے ہیں, وہ آج بھی بچے پیدا کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمت نہیں چھوڑی ہے. اور ہمت نہ چھوڑنا
اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، اور آپ اس تحفے کو استعمال نہیں کر رہے، آپ اس کی بے عزتی کر رہے ہو، اور آپ کہتے ہو کہ میرے میں ہمت نہیں ہے تو میرے سے یہ چیز نہیں ہو رہی ہے۔ آپ میں غلطی ہے نا جان میری، آپ کمزور پڑ گئے ہو نا، آپ کے ارادے جو ہے وہ پست ہو گئے ہیں، آپ کے حوصلے جو ہے وہ پست ہو گئے ہیں، اور آپ اگر یہ چیز اپنے ساتھ خود کر رہے ہو، کوئی بھی نہیں آئے گا نا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ لیٹ سپوز دیکھیے آپ کو کیا آپ کسی کے پاس جا کے اٹھ کے اس کی ہیلپ کر رہے ہو؟ آپ کے ریلیٹیوز میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہ سفر کر رہے ہوں گے، وہ ان کے پاس آج رات کا کھانا نہیں ہوگا یا دن کا ناشتہ نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے جا کے ان کا پوچھا ہے؟ کیا آپ نے ان کو جا کے موٹیویٹ کیا ہے؟ کیا آپ نے جا کے ان کی ہیلپ کی ہے؟ کیا آپ نے ان کو کپڑا دیا ہے؟ کیا آپ نے ان کو سردیاں آ گئی ہیں، گرمیاں آ گئی ہیں، کسی کو کمبل، کسی کو پنکھے، کسی کے گھر پانی پہنچایا ہے؟ آپ نے دوسروں کی ہیلپ نہیں کی، بٹ آپ دوسروں سے یہ توقعات رکھتے ہو کہ آ کے وہ آپ کو بلڈ کرے، بوسٹ کرے، اٹھائیں، جگائیں، سر پہ بٹھائے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ دوسروں سے گلے بھی کرتے ہو کہ آپ میرے لیے ایسے کیسے کیسے کرتے ہو۔ آپ اپنے لیے کون سا اچھا کرتے ہو؟ آپ نے اپنے لیے کچھ اچھا کیا ہے؟ آپ نے کبھی دوسروں کے لیے کچھ اچھا کیا ہے؟ جب آپ نے کبھی دوسروں کے لیے اچھا نہیں کیا، اپنے لیے اچھا نہیں کیا، آپ اپنے لیے امید کیسے رکھ رہے ہو؟ اچھا، ادھر نا امیدی ہو گئی ہے کہ اپنی لائف کے ساتھ، اپنے پرابلم کے ساتھ لڑو، بٹ ادھر آپ نے امیدیں باندھی ہوئی ہیں آسمان تک کہ یہ دوسرا جو ہے میرے لیے سب کچھ کرے، پیسہ بھی مجھے دے، ہمت بھی مجھے دے، سپورٹ بھی مجھے دے، موٹیویٹ بھی مجھے کرے، تیار کھانے بھی دے، تیار گھر بھی دے، تیار خرچے بھی دے۔ ادھر آپ نے بڑی امیدیں رکھی ہوئی ہیں بھائی، تو آپ تو بڑے وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہو، آپ تو بڑے ہپوکریٹ ہو کہ آپ دوسروں سے یہ امیدیں رکھتے ہو کہ وہ آپ کے لیے دنیا جہان کا کام کرے، بٹ آپ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرتے ہو اور ان کے لیے بھی کچھ نہیں کرتے ہو۔ آپ اپنی ذات پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہو، جو آپ کی ذات پہ یہ انویسٹمنٹ کی اچھائی آ جائے، پازیٹیوٹی آ جائے، گروتھ آ جائے، گرومنگ آ جائے۔ آپ یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے ہو، دوسروں کے لیے نہیں کر رہے ہو، بٹ آپ دوسروں سے بڑا ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ وہ میرے لیے یہ سب کچھ کرے، وہ آئے اور سب کچھ تیار مجھے دے۔ پھر وہاں آپ کی نا امیدی نہیں ہے، مگر یہاں آپ کی نا امیدی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ ڈبل سٹینڈرڈ ہو، آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ یہ نہیں جا رہا۔ آپ نے اٹھنا ہے، آپ نے اپنے لیے سٹارٹ ہونا ہے، اور جب آپ اپنے لیے سٹارٹ ہوگے نا، قسم خدا کی آپ دوسروں کو مدد کرنے کے قابل ہو جاؤ گے، آپ کا سیلف اسٹیم بڑھے گا، آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھے گا، آپ میں پازیٹیوٹی آئے گی، آپ میں خود ہی کوئی کام کرنے کی جو ہے وہ اتنی طاقت آئے گی کہ آپ اس چیز کے لیے کبھی الفاظ استعمال ہی نہیں کرو گے، ہمت نہیں رہی، کیونکہ اب تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، ہمت بھی مانگ رہے ہو، مل بھی رہی ہے، پازیٹیوٹی بھی آ رہی ہے، کانفیڈنس بھی ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن کو جو ہے نا وہ اتنا خوبصورت کر دیتی ہے کہ آپ کو باقی دنیا بھی خوبصورت نظر آنے لگتی ہے، اور آپ کرتے ہو پھر مدد۔ جب آپ پازیٹیو ہوتے ہو نا، آپ ہمت والے ہوتے ہو نا، تو آپ دوسروں کو ہیلپ کرتے ہو، کسی نہ کسی طریقے سے ہیلپ کرتے ہو، کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈ کے ہیلپ کرتے ہو، کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ کے ہیلپ کرتے ہو، کیونکہ آپ کے اندر ایک اچھائی آئی ہوئی ہوتی ہے، اس اچھائی کو آپ بانٹنا چاہتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر جب کرم آ جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ انسان اپنی یہ جو اچھائی ہے اس کو بکھیرے، یہ روشنی جو ہے یہ پھیلے، کیونکہ آپ کو اللہ نے ذریعہ بنا دیا ہے۔ اب اس ذریعے کو اللہ تعالیٰ آپ کے تھرو وہ استعمال کر رہے ہیں کہ دوسروں تک آپ کی روشنی جائے، دوسروں تک آپ کا ہیلپ جائے، آپ کی ہیلپ جائے۔ آپ جب یہ انسان جو ہے نا، جو بدلا ہوا انسان ہوتا ہے، جو ہمت والا انسان ہوتا ہے، اس کی کسی بھی چیز میں نا وہ کوئی ریٹرن نہیں چاہ رہا ہوتا، کوئی اس کو کوئی کچھ بھی آپ سے نہیں چاہیے ہوتا۔ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اس کے عمل سے، بات سے، طریقے سے، سوشل ورک سے، کسی بھی چیز سے وہ صرف اور صرف دینا چاہتا ہے، بٹ مطلب وہ اسپریڈ کرنا چاہتا ہے۔ آپ وہ پرسنالٹی بن جاؤ گے، کچھ بھی ہو، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہو، بٹ آپ کرنا چاہو گے، بڑی سی بڑی چیز بھی کرنا چاہو گے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے اندر پازیٹیوٹی ڈالی، ہمت ڈالی، حوصلہ ڈالا، کانفیڈنس ڈالا، سیلف اسٹیم آپ کا آسمان پہ چلا گیا، اب آپ دوسروں کو بھی تو موٹیویٹ کرو گے نا، دوسروں کو بھی تو ہیلپ آؤٹ کرو گے نا۔ نا امیدی ختم، امید آپ کی آسمان چھو رہی ہے، اور آپ وہ والے کام کرو گے جو آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ میں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ آپ کی لائف میں ایسی چیزیں آپ نے سوچی ہوں گی کہ دوسروں کو کرتے ہوئے کہ یہ تو میں کبھی کر ہی نہیں سکتا یا کر سکتی، یہ تو کبھی میں سر انجام ہی نہیں دے سکتے، یہ تو میرے لیول کی ہی نہیں ہے۔ پر جب آپ کی ہمت آئی نا اور آپ کی سوچ چینج ہوئی، وہی چیزیں آپ ان لوگوں سے اور بہتر کرو گے، ڈبل ٹرپل لیول میں کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ پہ اتنا بھروسہ کیا اور اپنے آپ پہ اتنا بھروسہ کیا، اور وہ ہمت آپ سے یہ سب کچھ کروا رہی ہے۔
چاہے وہ آپ بہت ہی نیچے چلے گئے ہو, بہت ہی نیچے, وہاں سے آپ یوں کر کے, آپ یوں نہیں جاؤ گے, آپ یوں کر کے باہر آؤ گے. اور یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ہے میری جان, یہ سارا یہ جو میں بول رہی ہوں یہ آپ کے لیے, یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. یہ میں کسی کے لیے ایسے نہیں بول رہی ہوں, میں آپ کو اٹھانے کے لیے بول رہی ہوں. میں آپ کی کوئی بےزتی نہیں کر رہی ہوں, میں آپ کی کوئی انسلٹ نہیں کر رہی ہوں, میں آپ کو کوئی, یہ ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, ہم یہ ہماری جو یوٹیوب کی یہ جو فیملی ہے ایک دوسرے کو پروموٹ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو انکریج کر رہے ہیں. یہ ہماری ہیلپ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو آپ اس کو پازیٹیو لو, آپ اس کو نیگیٹو مت لو کہ یہ تو کوئی بھی بکواس کر رہی ہے یا مجھے ٹانٹ کر رہی ہے یا مجھے نہیں. میں آپ کی بھلائی کے لیے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت آپ سے پہلے دے دی ہو سکتا ہے میں آپ کی سٹیج سے گزر کے آ چکی ہوں, تو میری جو ہمت ہے وہ مجھے یہ مجبور کر رہی ہے کہ جو نا امید ہے, جو ہمت چھوڑ چکے ہیں, میں ان کو موٹیویٹ کروں. تو یہ وہ چیز ہے جو میں کر رہی ہوں, تو شاید یہ میرے تھرو آپ کو ہمت پاس ہو رہی ہے. تو اپنی ہمت کبھی نہ توڑے, اپنی ہمت سے جڑے رہیں. ہمت ہوگی تو سب کچھ ہوگا. ہمارے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو ہمت کی وجہ سے ڈٹے ہوئے ہیں, اپنے عزم کو لے کے ڈٹے ہوئے ہیں, اور وہ ہمت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پائی ہے. اور آپ اور میں کیا چیز ہے, ہمیں کیوں نہیں مل سکتی یہ ہمت؟ آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو آپ کہیں یا اللہ مجھے ہمت دے دے اور میرے کام آسان کر دے اور میرے لیے اس کام میں بہتری ڈال دے. اللہ تعالیٰ سنیں گے بھی, دیں گے بھی, کریں گے بھی انشاءاللہ, جب آپ کا ٹرسٹ اللہ پہ ہوگا اور دوسروں کو ہمت دینا سٹارٹ کر دے, دوسروں سے امید لگانا بند کرے, دوسروں کو ہمت دینا شروع کرے. جب امید آپ کی اپنے آپ سے ہوگی نا تو بہت کچھ آپ کر پائیں گے. جب دوسروں سے امیدیں ہوتی ہیں نا تو ٹوٹ جاتی ہے اور انسان ٹوٹتا ہے. تو ہمیشہ اپنے آپ سے امید رکھیں, پازیٹیوٹی رکھیں اور خود کو سپورٹ کریں, کیونکہ کوئی نہیں آنے والا آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے. آج کا ٹاپک ادھر ہی ختم کرتے ہیں. امید پہ ہم پھر سے دوبارہ کوئی ٹاپک بنائیں گے, کیونکہ امید کا ٹاپک بہت لمبا ہے, اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ آج کے ولاگ سے کچھ سیکھیں گے. میری امید بہت بڑی ہے کہ آپ لوگ اسے ضرور سیکھیں گے. تو وہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ سیکھتے ہیں. کوئی اور ٹاپک ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کس ٹاپک پہ اگلا ولاگ بنایا جائے. اور اس کے علاوہ یہ لکھنا مت بھولیے گا کہ I choose peace over pain, and take care of yourself. Stay positive, stay committed, stay consistent.